Dastic Security, a consultant agency found by him, renders services to different multinationals, government of Pakistan and embassies of friendly countries. Dastic Security is committed to creating awareness on strategic issues of national importance and providing guidance on how to develop a strategic plan to safeguard the national interests and ideological frontiers. Mr. Zaid Hamid has delivered lectures at several universities of the country, including Shifa International Medical College, Islamabad, NED Karachi, KAIS Islamabad, and LUMS, to name a few. With this brief introduction, now I feel a unique honor and a distinct pleasure to request Mr. Zaid Hamid to please enlighten us with his useful thoughts. Sir, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected teachers, my dear children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہم صرف آپ کے ساتھ اپنی اس ایکسائٹمنٹ کو شیئر کرنے کی کوشش کریں گے which I feel into my soul for being in this time and in this era. یہ ایک حیرت انگیز فینومینا ہے، ایک فیسنیٹنگ ہسٹوریکل واٹر شیڈ ہے کہ جہاں پر وقت آ کے ایک لمحے کے لیے تھم گیا ہے. Time has come to stop here for a moment. A new world is being born. A new cosmic shift is taking place. کائنات کے نئے رولز لکھے جا رہے ہیں، نئی فاؤنڈیشنز بنائی جا رہی ہیں، نئے سیٹ آف پیراڈائمز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. دیکھو تو صحیح، ایک نئی ڈائمنشن، ایک نئی دنیا کیسے ایجاد کی جا رہی ہے. The level of change that is coming in this cosmos is so intense کہ اگر آپ اس کا ایک percentage بھی feel کر سکیں, I can guarantee you, my children, you will not remain normal. Historical perspective میں بہت تاریخ میں ہم کو بہت مرتبہ ایسے موقع نظر آتے ہیں کہ جب ایک ایونٹ آنے والے صدیوں کو، آنے والی سینچریز کو تبدیل کر دیا. The arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the deserts of Arabia, وہ ایک وقت کے جس نے آج تک کی، اس کے بعد کے آنے والی پوری دنیا کی تبدیل کر دیا. اس کے بعد کے پیراماؤنٹ ایونٹ کہ جب خلافت راشدہ کے دور میں مسلمانوں نے پرشین اور رومن امپائر کو ایک ساتھ کنفرنٹ کیا جائے، انتھنکیبل آپشن. یعنی آپ یہ سوچئے کہ جیسے افغانستان کا چھوٹے سے ملک، چھوٹے سے لوگ بیک وقت سوویت اور امریکن سپر پاور کو روکتے ہوئے گزر جاتے. انٹلیکچولی اٹس ناٹ پاسبل، ڈزنٹ میک سینس. مگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہوتی، فیسنیٹڈ ہوتی ہیں بائی دا ڈیوائن گیم دیٹ از بینگ انفولڈیڈ ان دوز ٹائم اینڈ ایرا. جو ویژنریز ہوتے ہیں، تھنکرز ہوتے ہیں، فلاسفرز ہوتے ہیں، آئیڈیالوگ ہوتے ہیں، جو رول ماڈلز ہوتے ہیں، کلچر کریٹرز ہوتے ہیں، وہ اس اللہ کی گرینڈ اسکیم کا حصہ ہوتے ہیں. They see it, they understand it, they make themselves part of it. ایک گھٹیا انسان میں اور ایک تاریخ تبدیل کر دینے والے تاریخ ساز، کردار ساز انسان میں فرق یہی ہوتا ہے کہ ایک بدنصیب گھٹیا انسان ڈز ناٹ ریڈ دا سائنز آف نیچر. فطرت کے نشانوں کو ان کے
آثاروں کو, ان کے سائنس کو, اللہ کی نشانیوں کو پڑھ نہیں سکتا. اینڈ یو آلویز فائنڈ ہم آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. اور ایک خوش نصیب انسان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب پر اللہ احسان کرے تو یو ول آلویز فائنڈ ہم آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, پارٹ آف دا ڈیوائن گیم. either he is understanding it, flowing with it, or he is actually the divine instrument جس کے ذریعے وہ تبدیلی لائی جا رہی ہے. دو عمر تھے مکہ میں, ایک عمر ابو جہل بن گیا, ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائک بہت ہوتے ہیں, آپ کو دونوں پسند ہیں. آپ نے اللہ سے ایک عمر مانگے اور آپ کی پسند حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ. He converted. دونوں اپنے زمانے کے, they were both strong men of the time, geniuses, strong men, culture creators, role models, leaders. One came on the wrong side of history, was destroyed. Other on the right side of it, rose to become Khalifa Rashid. This is destiny. کچھ دعا سے تبدیل ہوتی ہے, کچھ اپنے اعلیٰ کے ساتھ. کیونکہ جب ابو جہل اور عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمپیریزن کردار کے حوالے سے کیجئے تو سیدنا عمر کا کردار غیرت مند, دلیر, شجاع, آنریبل, ڈگنیفائڈ. ابو جہل فطرتاً کمینہ, گھٹیا, ذلیل انسان. دونوں طاقتور تھے, دونوں کا سوشل اسٹیٹس ایک جیسا تھا. لیکن جب تقدیر تو جب اختیار اللہ تعالیٰ سے دیا گیا, مالک جو اس میں بہتر ہو ہمیں دے دیں, تو اللہ نے اس انسان کو, اللہ تعالیٰ brought him on the right side of history, جس کا کیریکٹر ایز اے ہیومن بینگ he was a man of more solid character. ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ اپنا کرم بھی شیروں اور دلیروں پہ کرتا ہے, کمینوں پہ نہیں, بزدلوں پہ نہیں, بغیرتوں پہ نہیں. یہ ہمارا دین ہی عجیب تھا. یہ گھٹیا انسانوں کے لیے دین بنا ہی نہیں. یہ دین بنا ہی شیروں دلیروں کے لیے, کردار والے لوگوں کے لیے, کہ جو دشمنی میں بھی اپنا کردار مینٹین رکھتے ہیں, جو جنگ میں بھی عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, درخت نہیں کاٹتے, بوڑھوں کو قتل نہیں کرتے, جو ہتھیار ڈال دے اس کو معاف کر دیتے ہیں. ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ نقصان اٹھا لیتے ہیں, لیکن اپنی ویلیو سے, اپنے کردار اور اپنی اخلاق پر کمپرومائز نہیں کرتے. یہ دین ان لوگوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کام شروع ہونے سے پہلے کفار نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا صادق اور امین ہونے کا. صادق اور امین مسلمانوں نے کام دیا. صادق اور امین تو ایمان لانے کی دعوت نبوت شروع کرنے سے پہلے کہلاتے. The intrinsic quality of a good human being, of an honorable man, they are established first before you are selected to do a great job, to create history, to become a role model. اس بات کو یاد رکھیے گا. پہلے آپ کا کردار اس قابل ہو کہ اللہ آپ پر کرم کرے تو اس کو کرم کرتے ہوئے لطف آ جائے. بس یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ ان کو پائیں گے تاریخ ساز, کردار ساز. انسان بھی بناتے ہیں, تاریخ بھی لکھتے ہیں. جب مسلمان رومن اور پرشین انسان کو کیپچر کرتے ہیں